अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स एंड वेलकम टू इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस। व्यूअर्स, डिफेंस अपडेट्स में आपकी तरफ से बारहा दफ़ा पूछे गए T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरीज के सवाल के अलावा पाकिस्तान, तुर्की और इंडोनेशिया के साथ साथ चंद बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हुकाम का कहना है कि चीन की मदद से कराची में बनाए जाने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट में ईंधन लोडिंग का काम मुकम्मल कर लिया गया है। हुकाम के मुताबिक फ्यूल लोडिंग का काम पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी से परमिट हासिल करने के बाद किया गया। याद रहे कि फ्यूल लोडिंग के बाद मुख्तलिफ तरह के टेस्ट इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर किए जाएंगे और ये टेस्ट बुनियादी तौर पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की रोशनी में मार्च 2021 तक किए जाएंगे। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसको कैनोप या K2 भी कहा जाता है, अप्रैल 2021 में कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर देगा। फ्यूल लोडिंग की तकरीब में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद नईम, DG स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी मंज और सीनियर चाइनीज़ और पाकिस्तानी हुकाम ने खसूसी तौर पर शिरकत की। दोस्तों, पाकिस्तान में पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसको K1 भी कहा जाता है, इसका क़याम 1972 में अमल में लाया गया। ये 137 मेगावाट बिजली पैदा करता है, जबकि K2 और K3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर काम का आगाज़ बिलतरतीब अगस्त 2015 और मई 2016 में शुरू किया गया था। जबकि K2 और K3 पावर प्लांट में से हर एक 1100 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। K2 अप्रैल 2021 जबकि K3 2021 के इख्तिताम तक कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर देंगे। K2 और 3 चीन के वालोंग 1 या HPR1 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की लाइफ 60 साल होगी और इनके ऑपरेशनलाइज होने पर K1 को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। याद रहे कि K2 और K3 को चीन की असिस्टेंस से मुकम्मल किया गया है और इन पर तकरीबन $10 अरब लागत आई है। व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के एनर्जी के सेफ गार्ड्स के तहत कराची और चश्मा में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मौजूद हैं। चश्मा में 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मौजूद हैं, जिनको चशनोब भी कहा जाता है, और ये चारों तकरीबन 1330 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। जबकि चीन के साथ पाकिस्तान का नवंबर 2017 में चश्मा 5 के लिए भी मुआहदा तय पाया था। ये पावर प्लांट भी K2 और K3 की तरह 1100 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, जबकि इससे पहले चारों चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में से हर एक कमोबेश 325 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी 1430 मेगावाट है, जो मुल्क की टोटल खपत का 8.2% है। इसी तरह से 3300 मेगावाट के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, जबकि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन 2030 तक न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन को 8800 मेगावाट तक लेकर जाना चाहती है। दोस्तों, जैसा कि आपको माजी में बता चुके हैं कि तुर्क इंजन इंडस्ट्रीज यानी TEI मुल्की साख्ता हेलीकॉप्टर्स इंजन पर काम कर रही है। इस हवाले से ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि तुर्क कंपनी चंद दिन में अपने TS1400 इंजन का पहला प्रोटोटाइप तुर्क एरोस्पेस को फराहम कर देगी। तुर्क एरोस्पेस के T-129 अटैक हेलीकॉप्टर और गोकबे हेलीकॉप्टर्स पर ये इंजन नस्ब किए जाएंगे। तुर्क हुकाम के मुताबिक तुर्क कंपनी ने TS1400 इंजन पर काम का आगाज़ फरवरी 2017 में शुरू किया था, जबकि इस इंजन से T-129 अटैक हेलीकॉप्टर, गोकबे ट्रांसपोर्ट और हरकुज ट्रेनर एयरक्राफ्ट को इक्विप किया जाना है। गोके हेलीकॉप्टर्स को इक्विप किए जाने वाले इस इंजन का बेसिक स्ट्रक्चर तो एक जैसा होगा, ताहम इस इंजन में कुछ तब्दीलियां लाजमी की जाएंगी, क्योंकि T-129 एक अटैक हेलीकॉप्टर है, जबकि गोकबे एक सिविलियन या पैसेंजर हेलीकॉप्टर है। गोकबे एक नॉन मनूवरेबल हेलीकॉप्टर है बनिस्बत T-129 अटैक हेलीकॉप्टर के। इस बात को लेकर तुर्क इंजन प्रोग्राम में शामिल कादर दोकान का कहना था कि ये सूरत हाल इंजन स्ट्रक्चर से लेकर कूलिंग, टरबाइन और बेरिंग्स को प्रेशराइज करने के अलावा इंजन के लिए इनलेट कंप्रेसर तक को अफेक्ट करेगी।
لہٰذا آخر میں ہم TS-1400 کے 2 ورژن دیکھیں گے۔ یاد رہے کہ گوکبے ہیلی کاپٹر کو اس وقت LHT یعنی لائٹ ہیلی کاپٹر ٹربائن انجن سے اکوپ کیا گیا ہے، جو دراصل امریکی کمپنی ہنی ویل اور برطانوی رولز رائس کا جوائنٹ وینچر ہے۔ تاہم یہ ترک کمپنی کا تیار کردہ انجن امریکی انجن سے 150 ہارس پاور زیادہ پروڈیوس کرتا ہے۔ دوستو، جہاں تک T-129 اٹیک ہیلی کاپٹرز کی پاکستان کو ڈلیوری سے متعلق آپ کے سوال کا تعلق ہے، تو ہم پہلے پاکستان کے لیے T-129 اٹیک ہیلی کاپٹر سے متعلق اپنی 1 سال پرانی ویڈیو میں اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ اگر امریکہ نے ترکی کو اپنے انجنز کے حوالے سے اس ہیلی کاپٹر کی فروخت کا لائسنس نہ دیا تو پاکستان ترکی کو وقت دے گا کہ وہ اپنے ملکی ساختہ انجن اس میں نصب کرے، کیونکہ اس بنیاد پر اس ہیلی کاپٹر کی ڈلیوریز کو 2023 سے 24 تک تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ T-129 اٹیک ہیلی کاپٹرز کی پاکستان کو ڈلیوریز کے حوالے سے گو کہ اس ترک انجن کی ڈیولپمنٹ ایک اہم اور خوشائن خبر ہے۔ تاہم اس سال اکتوبر میں پہلی دفعہ اس انجن کو فائر اپ کیے جانے کے بعد ترک انجن انڈسٹری نے اس کو جانچ کر مزید موڈیفیکیشنز کی تھیں۔ قادر دوگان کے مطابق اس انجن کے سب سسٹمز جیسا کہ پارٹیکل سیپریٹر، اینٹی آئسنگ سسٹم، کیبن پریشرائزنگ والز وغیرہ میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ تاہم گوکبے ہیلی کاپٹر کو اس انجن سے پاور کیے جانے کے بعد اس ہیلی کاپٹر کو EASA یعنی یورپین یونین ایوییشن ایجنسی کی سرٹیفکیشن حاصل کرنا ہوگی، جو کہ ایک چیلنجنگ پروسیس ہے۔ ویورز، اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے یہ بات کسی حد تک وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ اس 1400 ہارس پاور انجن کی سیریل پروڈکشن 2024 میں شروع ہو جائے گی۔ پاکستان اور ترکی ابھی بھی امریکہ سے HTL کے انجن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور دونوں ممالک کو نئی امریکی انتظامیہ سے توقع ہے۔ تاہم میرے خیال سے جو بائیڈن ترکی سے متعلق ہارڈ لائن رکھتے ہیں اور مجھے ذاتی طور پر اس انجن کا ایکسپورٹ لائسنس ملتا نظر نہیں آ رہا۔ میرے مطابق یہ امریکی پابندی ایک نعمت ہے کہ ترکی جلد از جلد اپنے ملکی ساختہ انجن پر کام مکمل کرے۔ دوسری طرف پاکستان بھی اس وقت ملک کے اندر کسی قسم کا کائنیٹک آپریشن نہیں کر رہا جس میں اٹیک ہیلی کاپٹرز کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا فی الحال ترک ہیلی کاپٹرز کے حوالے سے اتنی جلدی بھی پاکستان کو درپیش نہیں ہے۔ یاد رہے کہ ترکی اس وقت اس ہیلی کاپٹر کے بلاک 2 پر بھی کام کر رہا ہے اور پاک ترک اس ڈیل کے تحت پہلے 10 ہیلی کاپٹرز بلاک 1 کے تھے، جبکہ باقی 20 ہیلی کاپٹرز بلاک 2 میں سے ہونا تھے۔ تاہم آخر میں بلاک 1 کے ہیلی کاپٹرز کو بھی بلاک 2 سٹینڈرز پر اپ گریڈ کیا جانا تھا، لہٰذا انجن ڈیلے کو لے کر ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو ترکی سے یہ ہیلی کاپٹرز 2024 یا 2025 میں ملیں، اور اس صورت میں تمام کے تمام 30 ہیلی کاپٹرز بلاک 2 میں سے ہی ہوں گے۔ تاہم اگر اس سے پہلے پاکستان کو اٹیک ہیلی کاپٹرز کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہمارے پاس چین کی طرف سے Z-10 ME اٹیک ہیلی کاپٹرز کی آپشن موجود ہے، جو بہرحال شارٹ نوٹس پر اویل کی جا سکتی ہے۔ دوستو، اگر آپ Z-10 ME اٹیک ہیلی کاپٹر اور T-129 اٹیک ہیلی کاپٹرز اور پاک ترک ڈیل کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ان دونوں ڈیٹیل ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ فلپینز نے اپنی فوج کے لیے خریدے جانے والے پہلے کروز میزائل برہموس کی خریداری ملتوی کر دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق فلپینز اپنی فوج کے لیے روس اور انڈیا کے اشتراک سے بننے والے برہموس کروز میزائل کا لینڈ بیس ورژن خریدنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ تاہم اب ملک کی معاشی صورتحال اور کرونا وائرس کی وجہ سے معیشت پر لاک ڈاؤن کے اثرات کے پیش نظر اس ڈیل کو ملتوی کر دیا گیا ہے، جبکہ ہماری معلومات کے مطابق اگر اس ڈیل کو ابھی ملتوی نہ کیا جاتا اور یہ ڈیل متوقع طور پر اگلے سال کے شروع میں سائن ہو جاتی تو اس لینڈ بیس ورژن کی بیٹریز فلپینز کو 2024 تک ڈیلیور ہونا تھی۔ انڈین حکام کے مطابق اس لینڈ بیس ورژن کی رینج 500 کلومیٹر ہے اور انڈیا نے اس مقصد کے لیے برہموس سمیت دیگر ویپنز کے لیے فلپائن کو کریڈٹ لائن کی آفر بھی کی تھی۔ دوستو، انڈونیشیا کے بارے میں فرانس کے اخبار کا دعویٰ ہے کہ انڈونیشیا فرانس سے 48 رفال طیاروں کا معاہدہ طے کرنے کے قریب ہے۔ فرینچ اخبار لا ٹریبیون کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے 21 اکتوبر کو انڈونیشیا کے وزیر دفاع نے اپنے دورے کے دوران خاص طور پر ڈسالٹ ایوییشن کے اس فائٹر جیٹ میں دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔ اس اخبار کی طرف سے مزید کہا گیا ہے کہ انڈونیشیا اس ڈیل کو لے کر بہت جلدی میں ہے اور چاہتا ہے کہ یہ ڈیل اس سال کے اینڈ تک سائن ہو جائے، تاہم فرینچ حکام اس پر تھوڑا وقت لیں گے۔ یاد رہے کہ دونوں ممالک نے اس سال دفاعی تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے تھے، جبکہ انڈونیشیا نے چند روز قبل امریکہ کی طرف سے F-16 کی آفر ٹھکرا دی تھی۔ اسی طرح سے انڈونیشیا نے امریکہ سے F-35 کی ریکویسٹ کی تھی جو امریکہ نے رد کر دی تھی۔
دوسری طرف انڈونیشیا کی روس سے 12 Su-35 خریدنے کا منصوبہ بھی 2018 سے التوا کا شکار ہے۔ فرینچ حکام کے مطابق انڈونیشیا کے ساتھ فرانس کے رفال جیٹس، گوون کاربیٹس اور اسکارپین کلاس سب مرین خریدنے کے لیے بات چیت اس سال جنوری سے جاری ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس نے جنوبی کوریا کے لیے $39 ملین کی فورن ملٹری سیل کی منظوری دے دی ہے۔ اس ڈیل کے تحت یو ایس ساؤتھ کوریا کو 2 MK-15 کلوز ان ویپن سسٹم کے علاوہ 20 ملی میٹر کے 4000 راؤنڈز، متعلقہ سپیئر پارٹس اور دوسرے سپورٹ ایکوپمنٹ فراہم کرے گا، جبکہ ٹریننگ اور ٹیکنیکل اسسٹنس بھی اس ڈیل میں شامل ہے۔ یہ 2 کلوز ان ویپن سسٹم کوریا کی ملکی سطح پر انڈر کنسٹرکشن KDX-3 گائیڈڈ کلاس کی پہلی ڈسٹرائر پر نصب کیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ اکتوبر 2019 میں ریپبلک آف کوریا کی ہنڈائی ہیوی انڈسٹریز نے اعلان کیا تھا کہ اس کو کورین نیوی کے لیے پہلی KDX-3 کلاس ڈسٹرائر کے ڈیزائن اور کنسٹرکشن کے لیے $613 ملین کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔